بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون الرشید کا ایک 16 سالہ بیٹا تھا۔ وہ اکثر اللہ والوں کی مجالس میں اپنا وقت گزارتا تھا اور کثرت سے قبرستان جایا کرتا تھا۔ وہاں قبر والوں کو مخاطب کر کے کہتا، تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں موجود تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں اجازت نہیں دی حتیٰ کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ کاش کسی طرح مجھے خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہو رہے ہیں۔ وہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتا تھا، مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والوں کی آوازیں مجھے غمگین کرتی ہیں۔ ایک دن وہ اپنے باپ کی مجلس میں آیا، وہاں وزراء اور رؤساء موجود تھے اور لڑکے نے معمولی کپڑے پہن رکھے تھے اور سر پر پگڑی باندھ رکھی تھی۔ حاضرین دربار چہمگوئیاں کرنے لگے کہ اس لڑکے کی حرکتوں نے بادشاہ سلامت کو اپنے عہد کے دوسرے بادشاہوں کے سامنے ذلیل کر دیا ہے۔ اگر بادشاہ سلامت اس کو تنبیہ کر دیں تو شاید یہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ خلیفہ نے دربار میں ہونے والی سرگوشیوں پر بیٹے سے کہا، بیٹا تم نے مجھے لوگوں کی نظر میں ذلیل کر رکھا ہے۔ بیٹا یہ سن کر خاموش رہا، لیکن وہاں موجود پرندے کو مخاطب کر کے بولا، اپنی پیدا کرنے والی ذات کے واسطے میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ اپنی جگہ چھوڑ کر شہزادے کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ شہزادہ دوبارہ پرندے سے مخاطب ہوا، جا اپنی جگہ واپس چلا جا۔ یہ سنتے ہی پرندہ اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ پھر وہ اپنے والد سے مخاطب ہوا، ابا جان، اصل میں یہ جو آپ دنیا کی محبت میں غرق ہیں، اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے، لہٰذا میں نے آپ سے جدائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور زادے راہ میں صرف قرآن پاک ساتھ لیا۔ ماں نے چلتے وقت ایک قیمتی انگوٹھی دی کہ ضرورت کے وقت کام آئے گی۔ وہ دارالخلافہ چھوڑ کر بصرہ چلا گیا اور مزدوری کرنے لگا۔ وہ پورے ہفتے میں 1 دن مزدوری کرتا اور 1 درہم مزدوری لیتا، باقی 6 دن وہ اس مزدوری کی کمائی کو استعمال کرتا۔ ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے گھر کی بیرونی دیوار گر گئی تھی۔ میں معمار کی تلاش میں تھا۔ کسی نے اس لڑکے کے بارے میں بتایا۔ جب میں اس تک پہنچا تو اس لڑکے کو قرآن پڑھتے ہوئے پایا۔ میں نے اس لڑکے سے پوچھا، مزدوری کرو گے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور مزدوری کی نوعیت پوچھی۔ میں نے بتایا گارے کا کام ہے۔ اس نے اپنی مزدوری بتائی اور نماز کے اوقات میں مزدوری نہ کرنے کا بتایا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں قبول کر لیں اور اس کو گھر لا کر کام پر لگا دیا۔ پورا دن وہ کام کرتا رہا اور چھٹی کے وقت تک وہ کئی مزدوروں جتنا کام کر چکا تھا۔ میں نے زیادہ مزدوری دینا چاہی مگر اس نے زیادہ لینے سے انکار کر دیا اور جو طے کیا تھا وہی لیا۔ دوسرے دن میں پھر اس کی تلاش میں نکلا مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ آس پاس کے لوگوں سے تحقیق پر معلوم ہوا کہ وہ ہفتے میں صرف 1 دن مزدوری کرتا ہے اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں ملتا۔ مجھے اس کے کام کے انداز سے ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے باقی ہفتہ اس کے انتظار میں کام بند کروا دیا۔ اگلے ہفتے میں دوبارہ اس کی تلاش میں نکلا اور اس کو اسی جگہ قرآن پڑھتے ہوئے پایا۔ میں نے سلام کرنے کے بعد اس کو مزدوری کرنے کا پوچھا۔ اس نے ہاں کہتے ہوئے اپنی وہی دونوں شرائط بیان کر دیں۔ میں نے اس کی دونوں شرائط قبول کر لیں اور اس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ میں اس کے پچھلے ہفتے والے کام سے کافی حیران تھا، لہٰذا چھپ کر اس کے کام کا طریقہ دیکھنے لگا۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ وہ گارا لے کر دیوار پر رکھتا ہے اور پتھر اپنے آپ وہاں جڑتے جاتے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ یہ ضرور کوئی ولی اللہ ہے۔ شام ہونے پر میں نے اسے 3 درہم دینا چاہے مگر اس نے اپنی طے شدہ مزدوری سے زائد لینے سے انکار کر دیا۔ میں پورا ہفتہ انتظار کرنے کے بعد دوبارہ اس کی تلاش میں نکلا مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ لوگوں سے تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے۔ میں پوچھتے پوچھتے لوگوں کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا اور اسے بے ہوش پایا۔ وہ ننگے فرش پر پڑا تھا اور آدھی اینٹ کا ٹکڑا اس کے سر کے نیچے تھا۔ پاس پانی کا ایک مشکیزہ اور قرآن پاک تھے۔ میں نے اس کو ہوش میں لانے کی سعی کی تو اس نے بدقت آنکھیں کھول دیں اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے اس کے سر کے نیچے سے اینٹ نکال کر سر اپنی گود میں رکھ لیا، جس پر وہ بولا، میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑو۔ عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔
جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان جائے تو اس بات کا یقین رکھ کہ عنقریب تیرا بھی ایسے ہی جنازہ جائے گا۔ اس کے بعد وہ مجھے وصیت کرتے ہوئے بولا، اے ابو عامر، جب میری وفات ہو جائے تو انہی کپڑوں میں مجھے کفن دینا۔ میں نے پوچھا، اے نیک دل انسان، نئے کفن میں کیا حرج ہے؟ اس نے جواب دیا، نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ حقدار ہیں۔ یہ جواب دراصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا۔ انہوں نے بھی اپنے وصال کے وقت استعمال شدہ چادروں میں ہی کفن دینے کی وصیت کی تھی۔ لڑکا بولا، کفن نیا ہو یا پرانا وہ سیدھا ہو ہی جاتا ہے، آدمی کے ساتھ صرف اس کا عمل ہی جاتا ہے، اور یہ میری پگڑی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن مجید ہارون الرشید تک پہنچا دینا، اور وعدہ کرو کہ یہ امانت تم خود ہارون الرشید کو دو گے، اور اس کو بتانا یہ ایک پردیسی لڑکے کی امانت ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکا وفات پا گیا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ یہ تو شہزادہ تھا۔ اس کی وصیت کے مطابق میں نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا، دونوں چیزیں گورکن کو دے دیں، اور انگوٹھی اور قرآن مجید کو لے کر بغداد میں قصر شاہی پہنچا، جہاں بادشاہ کی سواری محل سے باہر نکل رہی تھی۔ اول گھڑ سواروں کا دستہ تھا، اسی طرح یکے بعد دیگرے 10 لشکر نکلے۔ آخری دستے میں بادشاہ کی اپنی سواری تھی۔ جب میرے پاس وہ سواری پہنچی، میں نے زوردار آواز میں بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے خلیفہ، آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت داری کا واسطہ، ذرا میری بات سن لیں۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے اپنے پاس آنے کی اجازت دی۔ میں نے جلدی سے قرآن مجید اور انگوٹھی ان کے سامنے کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک پردیسی لڑکے کی آپ کے لیے امانتیں ہیں، جن کو آپ تک پہنچانے کی اس نے مجھے وصیت کی تھی۔ بادشاہ نے چیزیں پہچانتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک دربان کو حکم دیا کہ میرے واپس آنے تک اس شخص کو اپنے پاس رکھو۔ جب ہارون الرشید واپس آیا تو تنہائی میں اس شخص کو پیش کرنے کا مجھے حکم دیا۔ اس شخص کو بلا کر لاؤ، اگرچہ یہ میرے غم کو تازہ ہی کرے گا۔ دربان مجھے دربار میں لے جانے آیا اور نصیحت کی کہ خلیفہ کا غم شدید ہے، اس لیے احتیاط سے کام لینا۔ دربار میں پہنچتے ہی خلیفہ نے مجھے قریب آنے کا کہا۔ میں قریب گیا تو بولے، تم میرے بیٹے کو جانتے ہو؟ وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے جواب دیا، وہ گارے مٹی کا کام کرتا تھا۔ کہنے لگے، کیا تم نے بھی اس سے مزدوری کروائی؟ میں نے کہا، جی حضور۔ بولے، کیا تمہیں ذرا بھی خیال نہ آیا کہ اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرابت تھی؟ میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس بات کا بالکل علم نہ تھا، مجھے ان کے انتقال کے وقت حقیقت کا علم ہوا۔ انہوں نے پوچھا، تم نے اپنے ہاتھ سے اس کا کفن دفن کیا؟ میں نے کہا، جی حضور۔ بولے، اپنا ہاتھ لاؤ، اور میرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ دیا اور چند اشعار پڑھے جن کا مطلب کچھ یوں ہے، اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہیں، اے وہ شخص جس کا مکان دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے، بے شک موت ہر انسان کو آنی ہے۔ وہ مسافر چاند کا ایک ٹکڑا تھا جو خالص چاندنی کی ٹہنی پر تھا، بس چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاندی کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہارون الرشید نے ابو عامر کے ساتھ بصرہ شہزادے کی قبر پر جانے کا فیصلہ کیا اور وہاں کچھ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ ہے، اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی نہیں لوٹے گا، موت نے جسے کم سنی میں اپنی طرف اچک لیا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے لیے انس اور دل کا چین تھا، لمبی اور مختصر راتوں میں تو نے وہ موت کا پیالہ پیا ہے جس کو عنقریب تیرا بوڑھا باپ پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر جاندار اسے پیے گا، خواہ وہ جنگل کا باسی ہو یا شہر کا، بس سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس کی لکھی تقدیر ہی کے سب کرشمے ہیں۔ ابو عامر کہتے ہیں، اس کے بعد جو رات آئی میں اپنے وظائف مکمل کر کے لیٹا ہی تھا کہ میں نے خواب میں نور کا ایک کعبہ دیکھا جس میں سے نور کی کرنیں ہر طرف پھیل رہی تھیں۔ اس میں سے اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا، ابو عامر، تمہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے میری وصیت پوری کی۔ میں نے پوچھا، میرے پیارے تمہارا کیسا معاملہ ہے؟ کہنے لگا، میں اپنے رب کی طرف پہنچا ہوں جو بڑا کریم ہے اور مجھ سے راضی ہے، اور مجھے ان چیزوں سے نوازا ہے جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی دل پر ان کا گمان گزرا۔ قرآن مجید میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں
جو دنیا میں دل لگائے بغیر اس دنیا سے چلے گئے کے لیے خزانہ گاہ میں موجود ہیں۔ کسی نے ہارون الرشید سے اس لڑکے کے متعلق سوال کیا تو خلیفہ ہارون الرشید نے بتایا، میرے بادشاہ بننے سے پہلے یہ لڑکا پیدا ہوا تھا، بہت اچھی تربیت پائی تھی، قرآن پاک کے ساتھ ساتھ دیگر علوم بھی حاصل کیے تھے۔ میرے بادشاہ بنتے ہی یہ مجھے چھوڑ گیا تھا اور اس نے میری بادشاہت سے کوئی راحت نہ اٹھائی تھی۔ چلتے وقت میں نے ہی اس کی ماں کو کہا تھا یہ قیمتی یاقوت والی انگوٹھی اس کو دے دینا، مگر وہ اسے کام میں نہ لایا تھا بلکہ مرتے وقت واپس کر گیا۔ اسی لڑکے کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ جب یہ لڑکا کمبل کا کرتا اور سر پر پگڑی باندھے دربار خلافت میں آیا تھا اور حاضرین دربار نے حقارت سے اسے دیکھا تھا تو ہارون الرشید نے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ تو ایسے لباس پہن کر میری رسوائی کر رہا ہے، میرے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ لباس ہیں، وہ کیوں استعمال نہیں کرتے ہو؟ اس پر شہزادے نے حیران کن جواب دیا، مجھ سے تو دنیا دار نفرت کرتے ہیں لیکن آپ کی طرف تو پرندہ بھی توجہ نہیں کرتا۔ ایسا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں اور ہم سب کو اپنے نبی اور اپنے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔